الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جنتیوں کو ایک پھل دیا جائے گا جو شہد سے میٹھا ہوگا، مکھن سے نرم ہوگا اور دودھ سے سفید ہوگا۔ غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کن کو دیا جائے گا؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا جو مجھ پہ کثرت سے درود و سلام پڑھتا۔ تو سب مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ میں بیان کروں اس پر مجھ کو اور آپ کو سچے دل سے عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے مختصر سی گفتگو کرنی ہے، اور اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو وہ آپ بیان سننے کا حق ادا کر دیں گے۔ بس میں نے مختصر سی حاضری دینی ہے۔ سب سے پہلی بات یاد یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عقیدہ عطا فرمایا یہ سب سے اعلیٰ عقیدہ ہے، ایسا عقیدہ کہیں نہیں۔ ہمارا عقیدہ رائمنڈ جا کر نہیں بنا، اور جون سا ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ عقیدہ اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا۔ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور آج کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور اس کی آڑ میں آ کر صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، معاذ اللہ تبرہ کرتے ہیں، برا بھلا ان کو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں محبت کرنے والا سنی ہے، جو اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے، صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے، وہ صرف سنی ہے۔ باقی سب یہ جون صاحب باتیں ہیں کہ میں محبت کرنے والا ہوں، محبت کرنے والا حقیقت میں سنی ہے، اور علی کو جو ماننے والا ہے وہ سنی ہے، باقی تو یوں ہی جھوٹ موٹ کے دعوے کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں صحابہ اور اہل بیت جدا نہیں، بلکہ ان سب کی آپس میں محبت تھی۔ شفا شریف کے اندر ہے، میں دکھانے کا ذمہ دار ہوں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، آپ نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھنے کے بعد آپ کی سواری آئی، آپ اپنی سواری پر چڑھنے لگے، رکاب کے اندر پیر رکھا تو ابن عباس یہ اہل بیت میں شامل ہے، حضور کے چچا ہے، آپ نے نیچے رکاب کو تھام لیا، اپنا ہاتھ نیچے رکھا تو حضرت زید نے کہا اے حضور کے چچا ہاتھ ہٹا لیں، آپ اہل بیت میں ہیں، آپ ہاتھ کو سائڈ پر کر لیں۔ آپ نے کہا نہ ہم علماء کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرتے ہیں، آپ عالم ہیں، ہم علماء کے ساتھ اس طرح ہی پیش آتے ہیں۔ حضرت زید سواری پر نہ چڑھے، بلکہ آپ نے حضرت ابن عباس کے ہاتھوں کو پکڑا اور بوسہ دیا اور کہا اے ابن عباس ہم اہل بیت کے ساتھ اس طرح برتاؤ کرتے ہیں۔ تو یہ دشمنی تھی، وہ کہتے ہیں ہم اہل بیت کے ساتھ اس طرح پیش آتے ہیں، اور لوگ اہل بیت کی آڑ میں آ کر سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں، ان کو جناب اعلیٰ بولتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے بتائیں۔ ایک بندہ کہنے لگا، میرا مارکیٹ میں بھی درس ہوتا ہے، ایک بندہ مجھے وہاں کہنے لگا دیکھیں جی وہ یزید کے باپ تھے، تو میں کہا نوح علیہ السلام دا پتر کون سی، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا کون تھا؟
वो कश्ती के अंदर ना बैठा, कहने लगा मैं नहीं बैठता, और पहाड़ पर चढ़ गया, तूफान आया, उसने उसे गर्क कर दिया, तबाह बर्बाद हो गया। शैतान ने उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। मैंने कहा बेटा नाफरमान था, बाप के बारे में क्या कहते हो? कहने लगा वो अल्लाह के नबी हैं। मैंने कहा ऐसे मैंने पता सी तेरे को कंडी नहीं बजनी, क्योंकि वो नबी थे, अगर नबी की तौहीन करेगा तो काफिर हो जाएगा। इसी तरह बताना चाहता हूं, अगर बेटा यजीद है तो क्या हुआ? सैयदना अमीर मुआविया सहाबी रसूल थे, वो सहाबी थे। वो सहाबी थे, और इसलिए मुंह खोलने से पहले सोचना चाहिए। और किस मीर मुआविया के बारे में बातें करते हो? मेरे करीम आकर इरशाद फरमाते हैं, और हजरत मीर मुआविया है कौन? हजरत उम्मे हबीबा रज़ी ताला अन्हा हजूर की जोजा है। सैयदना मीर मुआविया उनके भाई हैं, और सरकार ने फरमाया जिनको मैंने रिश्ते दिए और जिनसे मैंने लिए सारे जनती। तो मीर मुआविया उम्मे हबीबा के भाई हैं। एक दिन सरकार तशरीफ लेकर आए तो देखा सैयदना उम्मे हबीबा रज़ी ताला अन्हा अपने भाई सैयदना अमीर मुआविया के सर में कंघी कर रही हैं। सरकार ने देखा, कहा ए उम्मे हबीबा क्या तुम मुआविया से मोहब्बत करती हो? तो आपने कहा या रसूलल्लाह ये मेरे भाई हैं, मैं यकीनन अपने भाई से मोहब्बत करती हूँ। हर बहन भाई से प्यार करती है, मैं भी अपने भाई से प्यार करती हूँ। सरकार ने फरमाया उम्मे हबीबा तुम नहीं, अल्लाह भी इससे मोहब्बत करता है, अल्लाह का हबीब भी इससे मोहब्बत करता है। और मुंह खोलने से पहले देखो तो सी किसके बारे में बात कर रहे हो। और तुम कहते हो मैं अहले बैत से प्यार करता हूं, झूठ बोलते हो, ये प्यार है। सरकार ने फरमाया, और एक मैंने रवायत के अंदर ये भी पढ़ा है, सरकार ने फरमाया मैं भी इससे मोहब्बत करता हूं और अल्लाह भी इससे मोहब्बत करते हैं। और फरमाया ए उम्मे हबीबा जिब्रील भी इससे मोहब्बत करता है, मीकाईल भी इससे मोहब्बत करता है। जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करे, सरकार भी मोहब्बत करे, और जौन सा है फरिश्ते भी मोहब्बत करें, उसके बारे में बोलते हो, उसके बारे में बकवासात करते हो। और बोलने से पहले सोचो कह क्या रहे हो। और याद रखें इनमें रिश्तेदारी भी थी। ये अपने शजरे खोले ना, पता लग जाएगा कि कौन हक पर है कौन झूठा है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु बोले सुभान अल्लाह। जब सहाबा का नाम आए तो सुभान अल्लाह कह दिया करें। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, इनके बेटे हैं मोहम्मद, और एक का नाम है अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर। अब मोहम्मद बिन अबी बकर के बेटे हैं कासिम, और अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर के बेटी है अस्मा। अब कासिम और अस्मा का निकाह हुआ। एक पोता है अबू बकर का, एक पोती है। दोनों भाइयों ने आपस में रिश्ता कर लिया। दोनों अबू बकर सिद्दीक के बेटों ने, दोनों ने आपस भाइयों ने रिश्ता किया। एक के बेटे का नाम कासिम है और दूसरे भाई की बेटी का नाम अस्मा है। जब रिश्ता कर लिया तो अल्लाह ने उम्मे फरवा जैसी बेटी अता फरमाई, और इमाम बाकिर से इनका निकाह हुआ। उम्मे फरवा का निकाह इमाम बाकिर से हुआ। अल्लाह ने बेटा इमाम जाफर बिन सादिक अता फरमाया। और पहले अपने इमामों का शजरा तो खोलो। और बल्कि तुम्हारे है नहीं, ये इमाम भी हमारे हैं। ये तो अपने इमामों को भी नहीं मानते और जौन शायद तबर्रा करते हैं। इसलिए याद रखें, अगर अकीदा है तो अहले सुन्नत व जमात का, ऐसा अकीदा नहीं। और सैयदना उमर बिन खत्ताब जिनके बारे में ये लोग, और मुझे तो एक बंदा कहने लगा मैं हजरत माज़अल्लाह हजरत अबू हुरैरा को भी नहीं मानता। एक बंदा कहने लगा, वो इसलिए नहीं ना मानते क्योंकि जौन सा है जब उनको अपने मतलब की बात नहीं मिलती तो वो कहते हैं हम मानते नहीं। और याद रखें हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, इनको सरकार ने बताया था और आप दुआ करते थे या अल्लाह 60 हिजरी की इब्तदा और उन छोकरों की बादशाही से मैं तेरी पनाह मांगता हूं। आप दुआ करते थे या अल्लाह 60 हिजरी की इब्तदा और उन छोकरों की बादशाही से मैं पनाह मांगता हूं। सैयद हजरत अबू हुरैरा का इंतकाल 49 हिजरी में हो गया।
اللہ نے دعا کو قبول فرمایا. 49 ہجری میں آپ کا جون سا وصال ہو گیا. سیدنا امیر معاویہ کا انتقال 60 ہجری میں ہوا اور یزید کی حکومت 60 ہجری میں شروع ہوئی. تو پتہ لگا ابو ہریرہ بتا کر چلے گئے لوگوں جو یزید ہے امیر معاویہ صحابی رسول ہے, کیونکہ وہ کہتے تھے میں 60 ہجری کی ابتدا, اور حضرت امیر معاویہ کا انتقال بھی 60 ہجری میں ہوا. وہ تو 60 ہجری کی ابتدا سے پناہ مانگ رہے ہیں اور وہ پڑھا بھی نہیں. اور عمر بن خطاب رضی تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین ایک دن ملنے آئے اور آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر باہر کھڑے ہیں. کچھ لوگ باہر سے سفیر ملنے آئے تو آپ نے اپنے بیٹے کو کہا ابھی باہر رہو. آج ہوتا ہے نا کہ بڑے لوگ اگر بات کریں تو چھوٹوں کو باہر بھیج دیتے ہیں, پرسنل بات ہے جس میں چھوٹے شامل نہ ہو. تو وہ بات تھی, سفیر ملنے آئے, آپ نے کہا بیٹا باہر رہو, تھوڑی دیر بعد آنا, اور اگر کوئی آئے اسے اندر نہ آنے دینا. جب اتنی بات کی تو سیدنا امام حسین رضی تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. حضرت عبداللہ بن عمر نے عرض کی کہ حضور آپ اندر چلے جائیں, مجھے تو منع کیا ہے کہ کوئی اندر نہ آئے, لیکن آپ اہل بیت ہیں, آپ اندر تشریف لے جائیں. جب اتنی بات کی تو آپ نے کہا کوئی ضروری کام نہیں تھا, میں بعد میں مل لوں گا. آپ واپس آ گئے. حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر سے عرض کی کہ ابا جان حضرت حسین آئے تھے اور وہ مل کر نہ گئے, واپس چلے گئے. حضرت عمر نے وہاں سے ہی دوڑنا شروع کیا اور جا کر سیدنا امام حسین سے ملے اور کہا اے شہزادے ملنے آئے تھے تو ملے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اے عمر بن خطاب ہم آپ کو ملنے آئے تھے لیکن آپ کے بیٹے باہر تھے. میں نے سوچا جب اپنے کو اندر جانے کی اجازت نہیں تو میں کیسے جا سکتا ہوں, جب اپنا باہر کھڑا بیٹا ہے. آج لوگ بکواس کرتے ہیں اور تم نے لوگوں کو بتایا ہی نہیں حق کیا ہے اور سچ کیا ہے. اپنے بیٹے کو باہر بھیج دیا اور جون سے امام حسین کی باری آئی تو دوڑ کر دروازے پر گئے اور جب بات کی کہا شہزادے آئے کیوں نہیں؟ کہا میں نے سوچا کہ اندر کیسے آؤں, آپ کا اپنا بیٹا باہر تھا اور میں نے کہا بعد میں مل لوں گا, کوئی اتنا ضروری کام بھی نہیں تھا. تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا شہزادے تمہارا اور عبداللہ بن عمر کا کیا مقابلہ, اور وہ عبداللہ بن عمر ہے, تم حسین ہو, تمہارا اس کا مقابلہ نہیں. ہمیں جو کچھ ملا ہے تمہارے نانے کے صدقے ملا ہے. اے حسین میں وہ عمر ہوں کہ مجھ سے 10 اونٹ نہ چروائے جاتے تھے. میرا باپ خطاب مارتا تھا, کہتا تھا عمر تجھ سے 10 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے. آج اگر حکومت کر رہا ہوں تو تیرے نانے کے صدقے کر رہا ہوں. ہمارے جسموں پر اگر سر کے بال بھی ہیں تو تیرے نانے کے صدقے. فرمایا آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں, آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں, آپ بغیر اجازت کے ہی آ جائیں. ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے آپ کے نانے کے صدقے ملا ہے. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں اور ظالموں بتاؤ 1000 درہم کون دیا کرتا تھا؟ کس نے 1000 درہم کے نذرانے پیش کیے ہیں اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو 500 درہم دیے؟ حضرت امام حسین اور حسن کو آپ نے 1000 درہم دیتے اور اپنے بیٹے کو 500 دیتے. اور سوچیں لوگ اپنوں کو پہلے رکھتے ہیں, لیکن سیدنا عمر بن خطاب نے یہ نہ کیا. جانتے تھے یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے, یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے. اس لیے اور ان کی کتابوں کے اندر آپ ان کی کتابوں کو اٹھائیں, حیات القلوب ان کی کتاب ہے, اس کے اندر موجود ہے کہ سب سے پہلے نوحہ پڑھنے والا شیطان تھا. شیطان نے نوحہ کو کیا ہے, ان کی خود کتب کے اندر موجود ہے. اور ایک میں نے ان سے سنا, ایک کمینہ تو یہاں تک کہہ رہا تھا ثابت کرو حضور کی 4 بیٹیاں ہیں. میں نے کہا لگتا تو اپنی بلاغہ والی کتاب نہیں پڑھی, اس کے اندر موجود ہے حضور کی ایک نہیں حضور کی 4 بیٹیاں تھی. حضور کی 4 بیٹیاں تھی, 4 شہزادیاں تھیں. اس لیے منہ کھولنے سے پہلے سوچنا چاہیے. میری حاضری بڑی مختصر تھی اور میں نے یہی بیان کیا ہے. ابھی علامہ صاحب آئیں گے, اہل بیت کی شان بھی بیان کریں گے. میں نے بس یہ آپ کو کیا ہے کہ اپنے عقیدے پر پختہ رہیں, ایسا عقیدہ کہیں نہیں. اگر آپ ادھر ادھر ہو گئے تو سمجھے گمراہ ہو گئے, تباہی کی طرف چلے گئے.
اس لیے نہ ایسی جگہ پر جانا ہے، نہ ایسی جوسا مجلسوں میں جانا ہے، نہ ان کا تماشا دیکھنا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، امام احمد رضا نے فرمایا کہ جو ان کے طرف جانا بھی حرام، ان کو دیکھنا بھی حرام، اور تو کہتا ہے میں تو یوں ہی گیا تھا، فرمایا یوں نہیں، ہو سکتا ہے کہ تیرے سارے اعمال بھی برباد ہو جائیں۔ تو ایسی جون سا جگہ پر جاتا ہے جہاں صحابہ کو معاذ اللہ تبرہ کیا جاتا ہے، پر میں ایسی جگہ پر نہیں جانا، نہیں تو اندیشہ ہے کہ تیرے سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ اور قرآن کو پڑھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا، اگر کسی کو اعتراض ہو تو میں ادھر ہی موجود ہوں، میں قرآن کھول کے بتا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو فتح مکہ سے پہلے تھے ایمان لے کر آئے، اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے، مال خرچ کیا، اور جو بعد میں ایمان لے کر آئے، فرمایا وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہر ایک کی اپنی فضیلت ہے، ابو بکر صدیق کی اپنی شان ہے، حضرت عمر کی اپنی شان ہے، عثمان غنی کی اپنی شان ہے، حیدر کرار کی اپنی شان ہے، سیدنا امیر معاویہ کی اپنی شان ہے۔ فرمایا وہ برابر تو نہیں ہو سکتے، لیکن اگرچہ پہلے والے ہیں یا بعد والے ہیں، اللہ فرماتا ہے سب سے میں نے جنت کا وعدہ کر لیا، سارے جنتی ہیں۔ اور فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اور جن کی بخشش کے پروانے رب قرآن میں کہے اور تم ان کے بارے میں بولتے ہو، سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے زندہ رہیں تو اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر زندہ رہیں، مریں تو اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر اللہ موت عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جون سا ہے یہاں کے نمازیوں کی زندگی میں، عمر میں، یہاں کے امام صاحب کی جو اذان دینے والے مؤذن ہیں ان کی زندگی میں، عمر میں برکت اور اپنا فضل عطا فرمائے۔ جو کچھ بیان کیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔